الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج کے درس میں صدقہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کروں گا، اور اس سے پہلے چند ایک روایات بہت ہی حیرت انگیز قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان من عبادی من یتصدق بشق تمرۃ فأربیہا لہ کما یربی احدکم فلوہ حتی اجعلہا لہ مثل جبل احد۔ پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، واجب صدقہ جو کہ زکوٰۃ ہے، جو ہم گندم وغیرہ کی دیتے ہیں، 9 چیزوں کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک فطرہ جو عید فطر کا موقع پہ دیتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں، عید کے چاند نظر آنے سے پہلے بھی وہ کرتے ہیں۔ احتیاط مستحب ہے کہ آپ قرض کی نیت سے دے دیں، بعد میں حساب کر لیں، لیکن اس احتیاط پر عمل نہ بھی کریں۔ رمضان کی کسی بھی تاریخ میں آپ وہ فطرہ دے سکتے ہیں، وہ میں نے جمعہ کے خطبہ میں بیان وہ کر دیا تھا۔ یہ 2 صدقے واجب ہیں۔ یہ 2 صدقے اگر دینے والا سید ہے اس کو سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں، اور اگر دینے والا غیر سید ہے تو اس کو غیر سید کھا سکتا ہے، سید نہیں کھا سکتا۔ جو مستحب صدقہ ہے، آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ صدقہ دیتے ہیں، بچہ خدا نخواستہ یا آپ خود بیمار ہوں تو صدقہ دیتے ہیں، یہ صدقہ مستحب ہے۔ یہ صدقہ مستحبہ بہت بعد میں میری نظر پڑی ہے، ہو سکتا ہے بعض سامعین اور ناظرین کے لیے نیا ہو۔ یہ مستحب صدقہ اگر معمولی مقدار میں ہو، آپ سفر پہ نکل رہے ہیں، 100 کا نوٹ نکالتے ہیں، 50 کا نوٹ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر یہ والا صدقہ سید کو نہ دیں۔ واجب نہیں ہے مستحب ہے، لیکن کوئی قابل ذکر مثلا اس کو سوٹ بنا کے دے دیں، اچھا مستحب صدقہ کے طور پر کوئی شادی وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی مدد کریں، یعنی کوئی قابل ذکر، عربی میں ہم معتدبہ کہتے ہیں، کوئی قابل ذکر، کوئی قابل شمار صدقہ دے دیں۔ باقی معمولی صدقہ، اب معمولی 100 کو معمولی کہتے ہیں، آپ 500 کو معمولی کہتے ہیں، 50 کو معمولی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر معمولی کم رقم میں صدقہ جو ہے مستحب بھی ہو تو وہ سادات کو جو ہے نہ دیں، یا خدا نخواستہ کوئی کہیں اہانت کا پہلو جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من عبادی، اچھا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ یتصدق بشق تمرہ، تمرتن ایک کھجور کے دانے کو کہتے ہیں، تمر بہت سارے کھجوروں کو کہتے ہیں، جس طرح شجرتن ایک درخت، شجر بہت سارے درخت، دعائی نطبہ میں کہتے ہیں نا، وَأَنَا عَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَائِرُ النَّاسِ مِّن شَجَرٍ شَتَّىٰ، میں اور علی ایک درخت کے پیدا کیے گئے ہیں، باقی لوگ دوسرے درختوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو تمر کھجوریں، تمرتن ایک کھجور۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایک کھجور بھی، کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا، کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور وہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو فَأُرْبِيهَا لَهُ، اُرْبِيهَا یہ ربا ہے نا، یہ سود یہ اصل میں ربا بڑھانے کو کہتے ہیں۔ یہ تم جو آدھا ایک ٹکڑا کھجور کا راہ خدا میں دیتا ہو صدقہ، خدا فرماتے ہیں میں اس کو بڑھاتا ہوں، وہ پھر قیامت تک
تک جو ہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں رہے گا. فَأُرْبِيهَا میں اس کو بڑھاتا رہتا ہوں کما یوربی احدکم فلوہ جس طرح تم میں سے کوئی کو. اور میرے خیال میں جو میں نے اخیراً دیکھا ہے وہ اونٹ کا بچہ ہے, اونٹنی کا بچہ. اونٹنی کے بچے کو تم پہلے اس کی ماں دودھ پلاتی ہے, پھر تم اس کو وہ کھانا کھلاتے ہو اور پتہ نہیں گھاس پلاتے ہو. اس کو کھلا پلا کے جس طرح تم اس کو وزن بناتے ہو, اس کا قد بڑھاتے ہو, اسی طرح ایک کھجور کا ٹکڑا جو تم راہ خدا میں دیتے ہو اس کو میں بڑھاتا رہتا ہوں. اچھا جی, کتنا اس کو بڑا بناتا ہوں؟ حتی یوفی ہے ایاہ یوم القیامہ. یہی کھجور کا ٹکڑا جو آپ نے راہ خدا میں دیا تھا, یہ کافی اس کو بڑھانے کے بعد روز قیامت آپ کو وہ دے دیا جائے گا. حتی اجعلها لہو مثل جبل احد, احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے نا یہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہوگا. ہاں, اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو وہ بڑھاتا ہے. اس مضمون کی کئی روایتیں ہیں. دوسری روایت ہے اتقوا النار بشق تمرہ, آتش جہنم سے بچو, یعنی ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے بھی جو ہے وہ آتش جہنم سے بچا جا سکتا ہے. فإن اللہ یربیہا لصاحبہا, اس کا بھی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ تم یہ جو ایک کھجور یا کھجور کا دانہ راہ خدا میں دیتے ہو, اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ, اپنے وہ جانور کے بچے کو تم گھاس بوس اور طاقتور چیزیں کھلا کے بڑھاتے ہو. حتی یوفیہ ایاہ یوم القیامت حتی یکون اعظم من الجبل العظیم. ادھر احد کہاں تھا, یہاں ایک بہت بڑے پہاڑ سے بھی اس کا حجم جو ہے وہ بڑھ گیا ہوگا. جب روز قیامت آپ کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. کامیاب روایات بہت ہیں, اب میں نے آپ کو متن سنانا ہے. یہ روایات میں ہے کامیاب ترین علاج جو ہے, کامیاب ترین وہ صدقہ ہے. داؤوا مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے. اسی طرح رزق حلال کے حوالے سے استنزل الرزق بالصدقہ, صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو. یا نہج البلاغہ کا وہ جملہ ہے اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ. املاق غریب ہونا, نادار ہونا. لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق قرآن میں ہے, یعنی املاق, تنگ دستی, غربت, بے روزگاری کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. دیکھیں, پیدا ہونے کے بعد 2-3 سالہ بچے کو کوئی بھی غربت سے تنگ آ کے نہیں مارتا. شاذ و نادر یہ ایسے علاقوں کی خبریں ملتی ہیں, بچوں سمیت جو ہے نا خودکشی کر لی. ورنہ عام طور پر کم از کم اس آیے کریمہ میں میرے خیال میں خدا یہ نہیں فرمانا چاہتا بے روزگاری سے تنگ آ کے 2-4 سال کے بچے کو قتل نہ کرو. یہ لوگ حمل ضائع کرتے ہیں. ہم سے پوچھا گیا ہے 4 بچے پہلے سے ہیں, 5 بچے پہلے سے ہیں, بھی جو ہے نا وہ چھٹا آ رہا ہے تو پھر تمہیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ حمل ہی نہ ٹھہرتا. ٹھہرنے کے بعد اس کو گرانا, ظاہر ہے نطفہ, علقہ, مرحلہ, ہڈیاں, گوشت, روح, یہ ہر مرحلے کی الگ دیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ مسائل بیان کر چکے ہیں کہ کس صورت میں ضائع کر سکتے ہیں, کس صورت میں کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ بھی قتل ہے, یعنی غربت سے تنگ آ کے ضائع کرنا, یہ قتل کے زمرے میں جو وہ آتا ہے. تو املاق جو ہے وہ اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ, جب تم غریب ہو, فقیر ہو, تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت کرو. یہ ایسا پارٹنر ہے اللہ تعالیٰ جو کبھی بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے, اللہ میرے پاس فراڈ نہیں کرے گا, وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اچھا جی, ابھی جو روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اذا خرجت الصدقۃ من ید صاحبہا, صدقہ جب صاحب صدقہ یعنی دینے والے کے ہاتھ سے جب نکلتا ہے, تتکلم بخمس کلمات, کلمہ
ایک لفظ کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ یہ ایک کلمہ ہے، محمد یہ بھی ایک کلمہ ہے، ہاں علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام یہ ایک ایک کلمہ ہے۔ پورا جملہ اور فقرہ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ یہ بھی ایک کلمہ ہے، علی ولی اللہ یہ ایک کلمہ ہے، قد قامت الصلاۃ یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں کلمہ سے مراد ایک لفظ نہیں ہے، جو 5 جب صدقہ 100 200 400 1000 آپ کی حیثیت یا ظرف کے مطابق جب آپ کے ہاتھ سے یہ نکلتا ہے صدقہ، تتکلم بخمس کلمات ہیں، یہ صدقہ کا پیسہ، صدقہ کا سوٹ یہ 5 باتیں کرتا ہے، 5 باتیں کرتا ہے۔ نمبر 1، کنت فانیا فاثبتنی، یہ صدقہ دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا میں فانی تھا، تو نے مجھے لازوال بنا دیا ہے، اثبتنی تم نے مجھے ثابت کر دیا ہے، یعنی سلیس ترجمہ جو ہے میں فانی تھا، ظاہر آپ کے پاس ہوتا جی وہ کھا پی لیتے، آپ کے بچے پاپڑ خرید کے کھاتے، پتہ نہیں وہ چنگم کھاتے، ٹیوب کھاتے یا پھل منگواتے اور کھاتے اور ختم ہو جاتا، لیکن جب آپ اس کو راہ خدا میں دیں گے وہ پھر کیا ہے، بڑھتا بڑھتا یا احد کے برابر ہو جاتا ہے یا بڑے پہاڑ سے بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ کنت فانیا، میں فانی تھا، فاثبتنی، تو نے مجھے لازوال بنا دیا ہے۔ یہ ایک بات جو صدقہ آپ سے جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ کنت صغیرا فکبرتنی، کنت صغیرا، یہ ایک کھجور بھی نہیں ہے نا، کھجور کا ٹکڑا ہے، کھجور کا ٹکڑا کتنا گرام ہوگا، یہ اگر آپ وہ سنارے کے پاس جا کے تولیں، ہاں ایسے ہی بتائیں یار، میری مدد کریں، 6 گرام ہوگا، 6 گرام، ہاں کنت صغیرا فکبرتنی، میں 6 گرام کا تھا، تو نے مجھے کئی ہزار ٹن بنا دیا، احد ہے نا، احد کے برابر ہو جائے، تو نے بڑا بنا دیا۔ کنت عدوا فاحببتنی، میں دشمن تھا، تو نے مجھے محبوب بنا دیا، میں دشمن تھا، میں نے تو محبوب بنا دیا۔ وَكُنْتَ تَحْرُسُنِي وَالْآنَ أَحْرُسُكَ، آج تک تو میری حفاظت کرتا تھا اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں وہ تیری حفاظت کروں گا۔ تطفول بلا ہے نا، تطفول بلا، بلاؤں کو صدقہ ٹالتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے درہم و دینار کی کس طرح جو ہے نا ہم وہ حفاظت کرتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ گھر کے اندر، وہ لاکر کے اندر بھی ایک لاکر بنا کے اس میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کنتا جو ہے نا تحرسنی، تو پہلے میری حفاظت کرتا تھا، والآن احرسک الی یوم القیامہ، قیامت تک میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور آخری جملہ کنت قلیلا فکثرتنی، بات ایک ہے، تھوڑی سی تکرار ہے، میں پہلے کم تھا، تو نے مجھے پہلے میں قلیل تھا اور تو نے مجھے وہ کثیر بنا دیا۔ عجیب جو ہے نا وہ حیرت انگیز قسم کے واقعات یہ صدقے کے بارے میں ملتے ہیں۔ وہ چند ایک سبق آموز واقعات میں انشاءاللہ پھر کل منگل ہے نا، ہاں بدھ کے درس مارک کروں گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ سوال آگے لے کے کہ عام